پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ صدیق اکبر کی جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہفتہ وار ہمارا پروگرام سیریز دا لیگسی آف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آپ کا میزبان سہیل احمد قادری حاضر خدمت ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم علماء کرام کو مدعو کرتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور کہا کہ گر مجھے رب کائنات نوح علیہ الصلوۃ والسلام جتنی زندگی عطا فرماتا تو میں سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معجزات اور خوبیاں، فضائل، مناقب بیان نہ کر پاتا۔ اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیاں ایک طرف اور ان میں سے ایک نیکی کے برابر اور مانند میں ہوں۔ ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے مرد تھے، اور آج ان کے فضائل، مناقب اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو فرمانے کے لیے جن علماء کو آج کے پروگرام میں مدعو کیا گیا، میری مراد سب سے پہلے میں سلام بھی پیش کرتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں، فاضل نوجوان، مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بہت شکریہ آپ تشریف لائے پروگرام میں۔ جی شکریہ کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی سعادت ہے کہ آج ہم بزم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اکٹھے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اصحاب رسول اور اہل بیت پاک اور اولیاء کے عشاق سے مخاطب ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے آنے سے آج ہمارے ناظرین جو ہیں آپ کے سوالات اور جوابات جو بھی ہوں گے انشاءاللہ مستفیض ہوں گے۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل قیوم سبحانی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ حضرت، آپ تشریف لائے پروگرام میں، جزاکم اللہ خیر۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، قرآن و سنت کی روشنی میں اور مولا کائنات علی المرتضیٰ صاحب ناج البلاغہ کے جو اقوال ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم علماء سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا حضرت علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب کی جانب چلوں اور صاحب ناج البلاغہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے حضرت اپنی جو ان کے خطبات تھے اور اقوال تھے ان حوالے سے کیا فرماتے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ رب ذوالجلال اور سید المرسلین خاتم النبیین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے کیا فرمایا۔ جی سہیل بھائی بہت بہت شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین والسابقون السابقون اولئک المقربون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد ذی احتشام میرے نہایت ہی محترم المقام قبلہ مفتی فضل قیوم صاحب قادری دامت برکاتہم القدسیہ، برادر مکرم سہیل صاحب، آپ اور ڈی ایم ڈیجیٹل کی اور میلاد ٹی وی کی یہ نشریات جہاں جہاں پر دیکھی جا رہی ہیں، تمام برادران اسلام کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ آپ نے بڑا خوبصورت کوشچن ریز کیا ہے، اور انشاءاللہ آج کی اس نورانی بزم میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا مفتی صاحب کی موجودگی میں
قرآن و سنت اور دلائل و براہین کی روشنی میں یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آج جو بزم ہم نے سجائی ہے اور جس سلسلے میں ہم حاضر ہیں وہ اس عظیم ذات بابرکات کے ساتھ منسوب ہے جس کا ذکر خدا نے بھی کیا، اللہ رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، جناب مولا مرتضیٰ نے بھی کیا، صحابہ کرام نے بھی کیا، اولین سے لے کر آخرین تک جو صحیح العقیدہ ہے اور جس کا دل صاف ہے اور جس کا دل اللہ کا عرش ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا خزینہ ہے، وہ صبح قیامت تک بارگاہ صدیق اکبر میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا ایک کویسچن ریز ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے اس دور میں؟ بعض لوگ کہتے ہیں ذکر کرنے کی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محفل سج رہی ہیں، نہ صرف ٹیلی ویژن پر پوری جہاں جہاں بھی حضور کے غلام رہتے ہیں 22 جمادی الآخر کو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ تو میں ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں، مفتی صاحب خوش قسمت ہیں جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، میں ایک مضبوط تمہید رکھ کر آگے بڑھ رہا ہوں اور آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات میں بھی انشاءاللہ دوں گا اور قبلہ مفتی صاحب بھی دیں گے، اس لیے کہ قرآن و سنت اور دلائل و براہین کی روشنی میں ہمیں حقیقت کو چھپانا نہیں ہے، حقیقت کو ظاہر کرنا ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ بڑے شان والے ہیں، لیکن جو مرتبہ اور مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا میرے آقا نے لو وزن الایمان ابا بکر مع ایمانا امتی لرجح بہم، کہ اگر میری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو پوری امت سے ابو بکر صدیق کا ایمان بھاری نظر آئے گا۔ قرآن کریم نے فرمایا والسابقون السابقون والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں، اور آگے اللہ کتنی خوبصورت بات کر رہا ہے جس میں تفرقہ بازی نہیں ہے، امت کو اتحاد کا درس دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک المقربون، جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ سبقت لے جانے والے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو میرے مقرب ہیں۔ تو جب یہ بات ٹھہر گئی اور قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ان کا شمار خواہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں وہ مقربین میں ہیں، تو مقربین کی عزت قرآن نے سکھائی ہے، ان پر انگشت نمائی نہیں سکھائی۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر، ان کے ذکر کی مجلس سجانا یہ خود جناب محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ مفتی صاحب یہ ذکر صدیق کی مجلس سجانا، آپ کا تذکرہ سننا اور سنوانا، خود کرنا، سننا اور سنوانا، یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جناب حسان بن ثابت سے پورا عالم اسلام واقف ہے، نعت خان بھی جانتے ہیں، علماء بھی جانتے ہیں کہ جن کو خود میرے آقا نے اپنا منبر عطا کیا اور کہا حسان میری نعت پڑھ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمع رسالت کے پروانے ستاروں کی صورت میں آسمان نبوت کے سائے میں تشریف فرما ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں حسان تو نے بڑی میری نعتیں کہی ہیں، بڑا میرا ذکر کیا ہے، اشارہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور فرمایا کہ یہ میرے پہلو میں میرا صدیق بیٹھا ہے، میرا یار بیٹھا ہے، صحابہ کا غمخوار بیٹھا ہے، یہ میرا وہ مقرب ہے، یہ اللہ کا وہ مقرب ہے کہ قرآن جس کی عظمت کے خطبے پڑھتا ہے، علی جس کی عظمت کے خطبے پڑھتا ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج ہم ڈی ایم ڈیجیٹل میں بیٹھ کر امت کو لڑانے کی بات کرتے ہیں، ملانے کی بات کرتے ہیں۔ آن دا ریکارڈ میری سپیچ موجود ہے یہاں کی، ڈی ایم کی بھی اور دیگر چینلز کی بھی۔ جب مولا کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اپنے دل کو مولا علی کی محبتوں کے آنگن میں پھول کھلا کر دنیا کو کہتے ہیں کہ پتھر کا جگر
فولاد کا دل سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے میں چلتا ہوں آگے لیکن میں امت کو بتانا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر کا تذکرہ اگر میں کر رہا ہوں اس سے پہلے یہ جو آپ کی سیریز چل رہی ہے اس میں علماء نے کیا ہے صوفیاء نے کیا ہے مفتیان کرام آئے ہیں تو ان کی خوشخبری ہے ان کے لیے اور امت کے لیے خوشخبری ہے کہ میرے آقا نے جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حسان تو نے میری نعتیں تو کہی ہیں کیا تو نے کبھی میرے یار غار کا بھی ذکر کیا ہے کیا تو نے کبھی میرے ابو بکر کا بھی ذکر کیا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدر پہ قربان جائیں کہ آقا پوچھ رہے ہیں کہ حسان کیا تو نے میرے ذکر کے ساتھ گویا آقا نے مزاج دے دیا جو میرا ماننے والا ہے میرا کلمہ پڑھنے والا ہے جہاں مجھ مصطفیٰ کی نعت پڑھے گا وہاں پر ابو بکر صدیق کی منقبت پڑھا کرے گا یہ آقا نے امت کو مزاج دے دیا جناب حسان بن ثابت کھڑے ہوتے ہیں چہرے والضحیٰ پر نگاہ ٹکی لگا کر کہتے ہیں آقا آپ نے حکم کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسان آپ کا ذکر کرے تو آپ کے یار کو بھول جائے تو غار ثور کا پورا واقعہ جناب حسان بن ثابت نے بیان کیا میرے آقا مسکرائے فرماتے ہیں احسنت یا حسان آج کوئی قاری قرآن تلاوت کرتا ہے تو صاحبان علم جب اس کی آواز پر جھومتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں احسنتا حیک اللہ اللہ تمہیں زندگی دے تم نے کیا خوب بات کہی حسان کے مقدر پہ قربان جائیں کہ حضور کی نعت پڑھتے ہیں تو رب داد دیتا ہے فرشتے داد دیتے ہیں نبی دعا دیتا ہے اور آج حسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر صحابہ کی مجلس میں کر رہے ہیں مصطفیٰ کی موجودگی میں کر رہے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں احسن یا حسان تو نے کیا خوبصورت بات کی تو نے کیا خوبصورت بات کی تو پتہ یہ لگا ذکر صدیق کرنا بحکم مصطفیٰ یہ سنت مصطفیٰ ہے ذکر صدیق سنانا یہ سنت حسان ہے اور داد دینا یہ حضور کی شان ہے صحابہ نے بھی واہ کیا تو یہ وہ معیار ہے کہ جہاں ہم دیگر آقا کی نعتیں پڑھتے ہیں وہاں پر صدیق کے مناقب یا ولی کی منقبت کا جواز یہ وہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تو امت پر یہ عقیدہ واضح ہو گیا کہ ایمان والے وہی ہیں جو اصحاب کا بھی ذکر کرتے ہیں اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تو ہمارے ایمان کی جان ہے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج جو آپ نے اس ٹیلی ویژن سکرین پر سیدنا صدیق اکبر کے فضائل کی مناقب کی آپ کی تعلیمات کے حوالے سے آپ کی خدمات کے حوالے سے اور وہ عالمی پیغام جو پوری انسانیت کے لیے نہ صرف امت مسلمہ کے لیے صدیق اکبر کا پیغام بلکہ پوری نسل انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے آپ نے یہ بزم سجا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا لاکھوں کروڑوں لوگ ہمارے ناظرین جو آج ذکر صدیق سے اپنے قلب اطہر کو منور کر رہے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دستار شریف پہننا نبی کی سنت ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ داڑھی مبارک رکھنا نبی کی سنت ہے مسواک کرنا نبی کی سنت ہے تو میں ان ایمان والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے ایمان کے دریچے آج بھی کھلے ہیں اور ان پر اللہ کا کرم ہے یاد رکھنا نبی کے ابو بکر صدیق سے محبت کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی کہ بے شک اللہ نے اپنے لیے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے اصحاب کو چن لیا تو ان اصحاب میں اہل بیت بھی آتے ہیں حضرت علی بھی اصحاب میں شمار ہوتے ہیں جناب حسنین کریمین بھی شمار ہوتے ہیں اللہ نے اپنے لیے مجھے منتخب کیا اور میرے لیے میرے اصحاب کو چن لیا تو اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تمام اصحاب مصطفیٰ کریم کے لیے اللہ کا انتخاب ہے ہم دنیا کو میسج دینا چاہتے ہیں لڑانے والے نہیں ہیں کہ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کریم کے لیے اللہ کا انتخاب ہے اس لیے ان سے محبت ضروری ہے علی کا اصحاب سے محبت ہونا اصحاب رسول سے محبت کرنا جو تھا وہ بھی روایات میں ثابت ہے کیا بات ہے بریک تو نہیں لینی آپ نہیں ابھی نہیں جی کہ مفتی صاحب کی طرف جانا ہے بالکل جی انشاءاللہ جائیں گے آپ بات اب میں مکمل کر رہا ہوں تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ نے مجھ سے پوچھا ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شان علی بیان کی ہے اور اصحاب نے شان علی بیان کی ہے آئیے اس مولا کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں آئیے اس مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مقام ابو بکر صدیق کیا ہے آج بھی اگر کتابیں اٹھا کر دیکھ رہے اگر میں حوالے دوں تو کہکشاں لگ جائے البدایہ والنہایہ اور دیگر کتب میں یہ روایات ہمیں ملتی ہیں جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے ارشاد اصحاب میں بیٹھے ہیں اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے ہیں آج
خطابت کے گر خطیب کو جو خیرات ملتی ہے وہ مولا علی کے در سے ملتی واہ ہے، اور ملت کے پہلے خطیب ابو بکر صدیق کے در سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مصاحبین سے سوال کیا کہ میری محفل میں بیٹھنے والوں، مجھے یہ تو بتاؤ کہ افضل رجل افضل کون ہے؟ کیا وہ مومن فرعون ہے یا ابو بکر صدیق ہے؟ تو خاموش ہو گئے لوگ۔ جانتے تھے کہ باب مدینۃ العلم کے سامنے لب کشائی کرنا سوء ادب ہے، بے ادبی ہے۔ خاموش ہو گئے۔ مولا کائنات نے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا، اور یہاں پر میں اس مومن فرعون کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں مفتی صاحب کی موجودگی میں کہ سورہ مومن قرآن کریم فرقان حمید میں جو موجود ہے وہ اسی شخص کے نام پر ہے۔ اللہ، جو سورہ مومن ہے وہ اسی شخص کے نام پر ہے، اور یہ فرعون کا کزن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آیا، علیہ السلام پر ایمان لے کے آیا، اور اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا۔ مولا پوچھ رہے ہیں کہ وہ رجل فرعون بہتر ہے یا جناب ابو بکر صدیق بہتر ہیں؟ تو خاموش ہو گئے، محفل پہ سناٹا طاری ہو گیا۔ خود ہی جناب مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں، اٹھائیے البدایہ والنہایہ، ابن کثیر کی لکھی کتاب ہے، واہ، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مولا علی نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ، یہ مولا خطبہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر صدیق اکبر نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے خطبے بیان کیے ہیں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کے خطبے پڑھے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا رحماء بینہم واشداء علی الکفار، آپس میں رحم دل ہیں اور شدت کرتے ہیں کفار پر۔ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، مجھے کہنے دیجئے، میرا ذوق کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا اللہ کی عزت کی قسم، ارے میرا قائد ابو بکر صدیق۔ کون ابو بکر صدیق؟ آج باتیں کرنا تو آسان ہے، ان کی عظمت کو کون سمجھے کہ جس کو خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی شریف عطا کیا۔ 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی رسول پر ادا کی۔ اور آج میں امت کو نظریہ فکر دینا چاہتا ہوں کہ ہم لڑانے والے نہیں ہیں، اہل بیت کا اپنا مقام، اپنی عزت ہے، ہم اہل بیت کے دروازے کے بھی سگ ہیں۔ لیکن میں آج پوچھنا چاہتا ہوں امت سے، اور امت کو نظریہ فکر دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان سے پوچھو تو جب روایت کرتے ہیں حضور سے، فرماتے ہیں ٹیلی ویژن چینلوں پر بھی کہ امام الانبیاء نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، تو امام الانبیاء کا یہ لقب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عطا ہوا، جب 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کو میرے آقا علیہ السلام کی اقتداء نصیب ہوئی، میرے آقا امام بنے اور تمام انبیاء اور رسول مقتدی بنے۔ ہوا کیا؟ اٹھائیے علماء سے پوچھیں کہ علماء ملت اسلامیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا جبریل امین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مسجد اقصی شریف میں داخل ہوئے، فلسطین میں جو ہے مسجد اقصی، جس کے بارے میں احمد ندیم قاسمی نے بھی کہا تھا کہ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں اس مسجد اقصی میں جبریل امین ساتھ ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول اکٹھے ہیں، اور ہر ایک اپنی جزوی فضیلت ہے۔ آدم علیہ السلام کی اپنی فضیلت، نوح علیہ السلام کی اپنی فضیلت، عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی فضیلت، موسیٰ علیہ السلام کی اپنی فضیلت، شیس علیہ السلام کی اپنی فضیلت، عزیر علیہ السلام کی اپنی فضیلت، جزوی فضائل جو ان کے تھے کہ شاید آج کی امامت کا شرف ہمیں نصیب ہو۔ ناگہاں حکم باری ہوتا ہے، جبریل میرے محبوب کو دست اقدس سے پکڑو اور مصلی پر کھڑا کر دو۔ جبریل امین نے میرے آقا کو حکم کیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اے اللہ کے محبوب آمینہ کے لال مصلی پر تشریف لائیں۔ جبریل نے پکڑا میرے آقا کو اور مصلی پر کھڑا کر دیا، دوگانہ میرے نبی نے پڑھایا۔ آج امت کے تمام مکاتب یہ فکر فرماتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں ہاتھ باندھ کر کے، میں حق سب یار کا بھی ماننے والا ہوں، میں حق چار یار کا بھی ماننے والا ہوں، میں پنجتن پاک کا بھی ماننے والا ہوں، میں شہنشاہ بغداد کا بھی غلام ہوں، میں نقشبندیوں کا بھی غلام ہوں، میں چشتیوں کا بھی غلام ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر کھڑا کریں، مصلی کو امام الانبیاء مصلی پر کھڑا کریں، ادھر ابو بکر کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا تھا۔ میں امت کو نظریہ فکر دیتا ہوں کہ جو جبریل میرے آقا کو مصلی پر کھڑا
کھڑا کرے مسجد اقصی میں، وہ تو انبیاء کا بھی امام، وہ تو رسولوں کا بھی امام، اور وہی آمنہ کا لال آقائے بلال جب ابو بکر کو دست اقدس سے پکڑ کر مسجد نبوی میں اپنے ممبر مصلی پر کھڑا کرے تو کیا وہ صحابہ کا امام نہیں بنا؟ کیا وہ اہل بیت کا امام نہیں بنا؟ بتانا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین میں سے اٹھا کر دیکھیں کہ ساری کائنات کا امام میں ہوں، پر میرا امام ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں جناب مولا کائنات فرماتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم، ایک طرف وہ رجل مومن، وہ فرعون کا مومن ہے، اور ایک طرف جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ کون ہے فضیلت والا؟ مجمع خاموش ہے، خود ہی مولا کائنات جواب دیتے ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمیں مولا کائنات کے دروازے سے ابو بکر صدیق کے ادب کا، احترام کا ملا ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھنا میرے قائد جناب ابو بکر صدیق، میرے امام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول بلا فصل کی شان میں بتانا چاہتا ہوں میرے مصاحبین۔ وہ جو تھا رجل مومن جو فرعون کا تھا، ایک طرف وہ، دوسری طرف ابو بکر۔ میرے ابو بکر کی شان یہ ہے کہ اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں۔ ابو بکر صدیق کی زندگی کی ایک ساتھ اس رجل مومن جس پر سورہ مومن نازل ہوئی ہے، جو سورہ مومن جس کے نام پر ہے مومن کہا گیا، وہ اس مومن کی وہ ساری زندگی کی عبادات نیکیاں ایک طرف، ابو بکر صدیق کی زندگی کے ایک لمحہ اس کی عبادت اور ریاضات پہ بھاری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے تو ایمان چھپایا تھا، اور کہا تھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے غالباً آیت نمبر 30 ہے کہ اس کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ اس لیے کہ ایک اللہ کی دعوت دے رہا ہے۔ کہا اس نے تو ایمان کو چھپایا تھا، پر ابو بکر صدیق وہ ہے جب لوگ ایمان چھپا رہے تھے صدیق مکے کی گلیوں میں ایمان کا اظہار کر رہا تھا۔ یہ مقام ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو ہمیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سیرت اٹھاتی ہیں تو مولا علی کی یہ خطبات آج بھی امت مسلمہ کے لیے اتحاد بین المسلمین کے، میں سمجھتا ہوں یہ وہ انمٹ نقوش ہیں جو اسلامی لائبریریوں کی زینت ہے، اور امت مسلمہ کو آج بھی اتحاد و اتفاق کا یہ درس مولا کائنات کے یہ خطبے ہمیں دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں حضرت علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب فرما رہے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے کیا خوب فرمایا۔ ناظرین محترم، میرے ساتھ عالم اسلام کے نامور مفتی اہل سنت حضرت مفتی فضل قیوم سبحانی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے ان کی جانب چلتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ رب العزت نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے کیا فرمایا؟ مفتی صاحب ابھی بریک کا وقت بھی ہے، میں چاہتا ہوں آغاز فرما دیں، بریک کے بعد انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے مختلف آیات مبارک کہ سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر ہجرت فرمایا، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے بہت احادیث ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ میرا صدیق ایک لمحہ جب اللہ کی عبادت میں جو گزارتا ہے آپ تمام زندگی گزار دیں اس کے مترادف اور اس کے مانند نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سہیل احمد قادری صاحب، یہ بلا تمہید جس طرح علامہ صاحب نے بہت خوبصورت پیرائے میں بے شک جس مقام تک گفتگو کو پہنچایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ روایت ہو اور تمام روایتوں کے سردار جو روایات ہے وہ روایات ہے جس کی نسبت ہو جائے باب العلم والحکمت سیدنا مولا کائنات کے ساتھ۔ اور طہارت اور مقام کی جب بات آتی ہے تو سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کو نقل کیا تاریخ الخلفاء میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب پورے کائنات میں نے تاجدار انبیاء حضور سرکار دو عالم علیہ السلام کو رکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا واللہ باللہ سمت اللہ، رسالت مآب کے بعد جس کو محبوب رکھا ہے اس کا نام ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ارشاد فرمایا اس کے بعد جس کو محبوب رکھا ہے اس کا نام عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔
اور اسی پیرائے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل بیت کے بہت بڑے امام ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا جان نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسالت مآب کے بعد اپنا محترم اور مکرم رکھا، پھر اس کے بعد سیدنا عمر کو محترم اور مکرم رکھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا عثمان کو ان کے بعد اپنا محبوب رکھا۔ اب اہل سنت کا جو یہ عقیدہ ہے کہ پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، پھر امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، ان سب کے اوپر اپنا مہر طہارت اور مہر تکمیل لگانے والے سیدنا امیر کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ نے رکوع اور سجود کی بات کی ہے۔ ایک سیکنڈ میں یہ جملہ تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پورے امت کے اندر میرے سب سے محبوب ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، پورے امت کے اوپر لازم ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر کو اپنا محب اور محبوب بنائے، کیونکہ اسلام کے لیے جتنی قربانیاں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دے چکے ہیں، پورے عالم اسلام کے لیے ان سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے اور ہمارے دلارے کیوں ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے فوراً بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم۔ پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ صدیق اکبر کی جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ صدیق اکبر کی جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا۔ ویلکم بیک ناظرین محترم، آپ کا میزبان سہیل احمد قادری حاضر خدمت میں پروگرام لے کر دا لیگیسی آف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے ساتھ عالم اسلام کے نامور اسکالر تشریف رکھتے ہیں۔ بریک سے قبل ان کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ واپس میں چلتا ہوں مفتی صاحب مفتی فضل قیوم سبحانی کی جانب، اور حضرت سوال یہ ہے کہ غار ثور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر فرما رہے تھے، اور غار ثور تک ہم پہنچیں گے، لیکن سب سے پہلے ہمارے کالر ہیں، بریک سے واپس آ کر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام محسن ہے جی فرمائیے۔ آپ تینوں کو سلام ہو۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے حضرت ابو بکر کی بریک سے پہلے آپ نے حضرت ابو بکر کی کچھ تعریفیں کی جی، بٹ میں سمجھتا ہوں اگر آپ برا نہ مانیں کہ جب کسی بندے کی گفتگو کی جائے تو پوری باتیں کی جائیں جو اس نے اپنی زندگی میں عمل کیے۔ اب جیسے ابھی آپ غار ثور کے اوپر بات کر رہے تھے، اس کے اوپر چلیں کر لیں۔ اس کے اوپر میرا آپ سوال کا کویسچن کیا ہے محسن بھائی؟ آپ کویسچن پیش کریں۔ علماء نے گفتگو کے لیے ہم نے علماء کو مدعو کیا، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے جی کہ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے زمین مسلمان ہے، چاند ستارے سیارے سب مسلمان ہیں، جانور بھی مسلمان ہیں، اور یہ سب میرے نبی کے فالوورز ہیں۔ تو جب حضور اور حضرت ابو بکر جب غار میں تھے، جب اس سے پہلے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ایک جانور نے بھی کلمہ پڑھا تھا کہ پروف کیا کہ میں مسلمان ہوں، تو کیا وجوہات ہے کہ حضرت ابو بکر کو ایک سانپ ڈس رہا تھا کیونکہ وہ سانپ بھی مسلمان تھا؟ جی جی، جانور کون سا تھا؟ نہیں پہنچا رہا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ جانور کون سا تھا؟ کون سا جانور تھا؟ سانپ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی سانپ کی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، اچھا آپ اس کے اوپر گفتگو کیجئے سر۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پہ علماء گفتگو فرمائیں گے۔ بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب۔ غار ثور چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ سیدنا صدیق اکبر اور جو بھی کالر آئے ہیں، محسن بھائی انہوں نے سام کے حوالے سے گفتگو فرمائی، آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لا تحزن ان اللہ معنا، ہم غار ثور نہیں چلیں گے اللہ اکبر، بلکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ چلیں گے۔ واہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت شریف کے شرعی طور پر، فقہی طور پر میں بات کروں، فقہی اور شرعی طور پر اس ہجرت شریف کے دو مضبوط گواہ ہیں۔ ایک کا نام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے کا نام ہے حضرت مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ یہ دو گواہ ہیں ہجرت شریف کے۔ اب حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کے اندر تمام ان ڈیوٹیوں اور ذمہ داریوں کے اوپر مامور کیا۔ آگے کے مراحل میں ابتدائی سفر کے گواہ اور مہر ثبت کرنے والے مولائے کائنات ہیں جی، اور آگے کے ہر مرحلے کے ریکارڈ کرنے والے اور گواہی دینے والے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ واہ عنہ۔ اسی جملے کو دوسرے پیرائے میں کہہ دوں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آیت ہے، نشانی ہے۔ واہ تیسرے پیرائے میں کہہ دوں تو سیدنا صدیق اکبر آیت کبریٰ ہے۔ واہ واہ، چوتھے پیرائے میں کہہ دوں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آیت من آیات اللہ ہے۔ سبحان اللہ، آیت من آیات اللہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف واقعی ہجرت کے بلکہ واقعی معراج کے بھی، واقعی معراج کی جتنی شہادتیں ہیں اس کی تمام شہادتیں بر روایت رسول اللہ علیہ السلام ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے اندر بھی سب سے اہم شہادت رکھنے والے شخصیت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے جس کو حضور علیہ السلام نے جماعت صحابہ کے اندر اس طریقے سے ممتاز فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کا کچھ باتوں پہ تکرار ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب رسول خدا کے پاس وہ صحابی آیا، اس نے شکایت کی، رسول خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پورے کائنات کے والی اور وارث اور پورے کائنات کے اندر نظام مصطفیٰ کے چلانے والے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، یاد رکھنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پورے امت مسلمہ کے لیے جتنی قربانیاں دی ہے اتنی قربانیاں کسی نے نہیں دی ہے۔ اب ایک اور بات کر دوں آپ کی اجازت سے، سیدنا صدیق جو ہم کہتے ہیں یہ صدیق صداقت کی نشانی ہے۔ اللہ اس کو اس پیرائے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ صدیق وہ نشانی ہے، وہ آیت اللہ ہے کہ جس نے سیدنا صدیق کو مانا اس نے رسول خدا کے ہر صداقت کو تسلیم کر دیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، جس نے سیدنا صدیق اکبر کے صداقت کی کہانی کو چھوڑا یا توڑا، اس نے نظام مصطفیٰ کی کہانی کو توڑا اور چھوڑا۔ واہ واہ سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر آیت من آیات اللہ ہے۔ جس نے سیدنا صدیق اکبر کے صحابیت کا انکار کیا اس نے کلام اللہ کا انکار کیا۔ جس نے صدیق اکبر کے فعل و عمل کا انکار کیا اس نے نظام مصطفیٰ کا انکار کر دیا۔ نظام مصطفیٰ وجود کائنات کے لیے امر واجب ہے۔ عام فہم جملہ کہہ دوں، نظام مصطفیٰ نظام ہستی کے چلانے کے لیے روح ہے، اور سیدنا صدیق اکبر اس نظام مصطفیٰ کو پورے کائنات کے اندر نافذ و رائج کرنے والے منتخب کردہ مصطفیٰ ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ ناظرین محترم، میرے ساتھ لائن پر پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ثنا خان جناب ریحان قریشی صاحب کراچی پاکستان سے تشریف لائے لائن پر موجود ہیں، آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خوش وبرکاتہ. آمدید ریحان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جناب سہیل بھائی چلیں ماشاءاللہ سے آج آپ کی زیارت ہو رہی ہے جی. اور ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے. آمین. بے انتہا اچھے لگ رہے ہیں. اور میرے ہر دل عزیز حضرت علامہ مولانا قبلہ شاہ جہان مدنی صاحب تشریف فرما ہے، تو یہ اللہ اور ان کے حبیب شناتا ہے. ماشاءاللہ رونق افروز ہیں جی، بے شک. اور ان کے ساتھ مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے. جی مفتی صاحب تشریف فرما ہے ان کے ساتھ ساتھ. تو مجھے قبلہ حضرت علامہ شاہ جہان مدنی صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ کچھ احباب جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو صدیقی ہیں ان کے پاؤں کے نیچے سانپ کے کاٹنے کی دلیل یعنی نشان ایک تل جیسا کوئی بنا ہوتا ہے. تو علامہ صاحب سے ایک سوال تو یعنی کہ یہ پوچھنا ہے، اور دوسرا حضور اصلاحی سوال یہ پوچھنا ہے کسی حوالے سے اصلاحی سوال کہ اگرچہ والدین کٹر دیوبندی ہوں اور بچے جو ہیں اگر وہ سنی ہوں، اہل سنت مسلک والجماعت کے ہوں، تو اس میں شریعت اور اسلام کیا کہتی ہے؟ اور یہی سوال ہے اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. ریحان بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اگر ایک دو اشعار آپ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں اگر آپ پیش کر دیں. جی تو میں اس وقت بھی گھر پہ محفل کا سلسلہ ہے اور کیا کہتے ہیں تمام لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. عقیل فاروق قریشی صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں، محترم جناب صوفی طارق صاحب دیکھ رہے ہیں جی ماشاءاللہ. علامہ عظیم جی صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں، قبلہ قاری جاوید صاحب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کمال سہروردی صاحب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ستار صاحب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، طارق جاوید صاحب ماشاءاللہ اس وقت گھر پہ بھی میلاد شریف منعقد ہے اور یہاں بھی سرکار کے عشاقوں کا ماشاءاللہ ذکر چل رہا ہے. اور آج کا جو موضوع آپ نے رکھا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تو ماشاءاللہ سے تو اس لیے یعنی کہ بس میری سازی کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائیے. اور اس طرح وہ کلام جو آپ فرما رہے ہیں انشاءاللہ پھر مکمل تیاری کے ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ جون میں دیکھیں انشاءاللہ میری حاضری ہے تو انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے کال کی، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے واپس پاکستان لے کے جائے. بہت شکریہ، آپ نے بڑی محبتوں کا اظہار فرمایا. ناظرین محترم، یہ تھے ریحان قریشی کراچی سے تشریف لائے ہوئے. میں چلوں گا اب حضرت علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب کی جانب. حضرت کہا جاتا ہے مختلف چینلز پر اور سننے میں یہ آتا ہے کہ کچھ دوسرے فرقے کے لوگ جو فرماتے ہیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا بچپن میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور کعبے کے اندر ان کی ولادت باسعادت ہوئی، اور دوسرے صحابہ اکرام جنہوں نے عمر رسیدہ ہو کر اسلام قبول کیا، اور اس میں وہ سمجھتے ہیں اور اس انداز سے وہ گفتگو کرتے ہیں کہ مولا کائنات اس حوالے سے وہ افضل اور فضیلت رکھتے ہیں دوسرے صحابہ پر. اس حوالے سے حضرت کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بلا سہیل قاضی صاحب ابھی ریحان بھائی نے ایک دو کویسچن کیے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اپنی جان، مال، اولاد اور مافیہ سے محبوب تر نہ ہو جاؤں. اللہ. اگر والدین وہ اس عقیدے کے حامل ہیں تو ان کا احترام ضروری ہے، لیکن جب بات عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے، سمجھ آ گئی نا جی، حضور کی ناموس کی آ جائے، تو اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر حضور کی بے ادبی کرتے ہیں تو اپنے باپ پر بھی ہاتھ اٹھاتے ہوئے رہتے نہیں. اللہ اللہ اللہ. سمجھ آ گئی نا بات؟ وہ بڑی خوبصورت بات کی تھی مولانا ظفر علی خان نے کہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. تو سرکار جو بھی ہمارے نعمتیں ملی ہیں حضور کے صدقے میں ملی ہے، ایک یہ بات. دوسری بات کی طرف انہوں نے ایک اور اشارہ کیا اور آپ نے اس میں ایک اور سلسلہ چھیڑ دیا، بڑا خوبصورت کویسچن لے کے آئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بغض کی اینک اگر اتار کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. پہلے ہم سے یہ پوچھے کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے. ہمارا عقیدہ کسی جاہل آدمی سے ہم نے نہیں لیا، قرآن و سنت اور دلائل و براہین کی روشنی میں ہم دلائل رکھتے ہیں الحمدللہ. ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن و سنت اور دلائل و براہین اور احادیث کی روشنی میں، اقوال صحابہ و اہل بیت کی روشنی میں، کہ اہل بیت وہ ہیں جن کو خدا نے پاک کیا ہے
اور اصحاب وہ ہیں جن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کیا ہے. تو جن کو خدا نے پاک کیا اور اصحاب کو مصطفیٰ کریم نے پاک کیا ہے، قرآن کی آیت ہے، اس پر نص ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ میرے محبوب ان کو پاک کرتے ہیں، ان کو یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو جب سرکار نے ان کو پاک کر دیا، اب اگر ان ہستیوں پر کوئی انگشت نمائی کرتا ہے تو وہ ان پر نہیں کر رہا، وہ حضور پر کر رہا ہے. اور اگر اہل بیت پاک پر انگشت نمائی کرتا ہے تو وہ ان پر نہیں کر رہا، وہ خدا کے کلام کی تعریف کر رہا ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا صدیق و علی، شان صدیق و علی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عالم ذریت سے لے کر ولادت تک، ولادت سے لے کر سن تمیز تک، اور سن تمیز سے لے کر ہنگام ظہور پر نور آفتاب نبوت بعثت سرکار تک، اور اس سے لے کر بعثت سے لے کر وفات، اور وفات سے لے کر عبدالآباد تک، بحمدللہ ابو بکر صدیق اور حضرت علی وہ ہیں جو موحد بھی ہیں، مومن بھی ہیں، طیب بھی ہیں، زکا بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، اور نقی بھی ہیں اور رہیں گے. اور کفر اور شرک ان دونوں ہستیوں کے قریب بھی نہیں بھٹکا، ان دونوں ہستیوں کے قریب بھی نہیں بھٹکا. اور ناظرین کی خدمت میں یہ اعلیٰ حضرت کی میں محبت والی بات رکھ رہا ہوں. ویسے تو اعلیٰ حضرت پہ وہ اعتراض کرتے ہیں یہ کون احمد رضا ہے جو ماہی بدعت بھی ہے، سمجھ آؤ، ماہی بدعت کو مٹانے والا ہے، سنت کو جلا بخشنے والا ہے، اعلیٰ حضرت بھی ہے، مجدد دین و ملت بھی ہے. آج تو دو جو ہے گلیوں میں پھرنے والے اعلیٰ حضرت پہ انگشت نمائی کرتے ہیں. یہ وہ اعلیٰ حضرت ہے جو 1000 کے قریب کتب کے مصنف ہیں. اور مولانا کوثر نیازی کا ایک تاریخی جملہ میں آج کے اس پروگرام میں اعلیٰ حضرت کے نظر جو انہوں نے کیا تھا کوٹ کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں اردو ادب میں جب حضرت کا نام لیا جائے تو لوگوں کی نظریں گنبد خضرا کے مقیم پر جا کے ٹھہر جاتی ہیں، اور جب اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو لوگوں کی نظریں تاجدار بریلی پہ جا کے ٹھہر جاتی ہے. تاجدار بریلی نے کہا ارے صدیق و علی پہ بحث مت کرو، یہ عالمی ارواح سے لے کر عبدالآباد تک قیامت تک کے لیے کوئی لمحہ بھی شرک ان کے قریب نہیں آیا، برائی ان کے قریب نہیں آئی. روز ولادت سے سن تمیز تک، جو پہلا عالم ذریت سے روز ولادت تک جو ان کا ایمان ہے وہ کیا ہے؟ وہ میثاقی ہے. الست بربکم، اللہ کا قرآن ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا. پہلے میرے مصطفیٰ نے کہا تھا، یہ میرا موضوع یہ کبھی میلاد کے چپٹر میں بیان کروں گا. اعلیٰ حضرت فرماتی ہے کہ روز عالم ذریت سے روز ولادت تک ان کا اسلام جو ہے میثاقی ہے. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ آگے فرماتی ہے روز ولادت سے سن تمیز تک ان کا جو ہے اسلام جو ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اور زمانہ فطرت میں بھی کبھی نہ بدھ کو ابو بکر نے سجدہ کیا، نہ مولا علی پاک نے کیا، نہ کبھی غیر خدا کو خدا کا، ہمیشہ ایک ہی جانا. اور پھر ظہور بعثت سے لے کر عبدالآباد تک حال تو ظاہر قطعی اور متواتر ہمارے سامنے ثابت ہے. آپ غالباً قال ہے وہ سن لیں، پھر آتے ہیں انشاءاللہ. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر کون اور کہاں سے. جی السلام علیکم. جی غالباً وہ چلے گئے. ناظرین محترم ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے فوراً بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم. پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ صدیق اکبر کی جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ صدیق اکبر کی جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا. ویلکم بیک ناظرین محترم، آپ کا میزبان سہیل احمد قادری حاضر خدمت پروگرام لے کر دا لیگیسی آف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں مفتی صاحب کی جانب چلتا ہوں. بریک سے قبل کچھ سوالات تھے، وہ بھی انشاءاللہ علماء کرام قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات ارشاد فرمائیں گے. مفتی صاحب کی جانب چلتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے کہ جب ہجرت میں، اور ایک سوال بھی آیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس کو بھی آپ کور کر لیں کہ ہجرت کی شب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر سلا کر جاتے ہیں، اور راستے میں سیدنا صدیق اکبر ہمراہ ہیں، ساتھ ہیں. اس حوالے سے کچھ لوگ جو بستر رسول پر مولا کائنات علی المرتضیٰ کو سلانے کا مقصد وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں کہ وہ افضل ہیں کیونکہ وہ بستر رسول پر آرام فرما تھے اس رات کو،
اور سیدنا صدیق اکبر ساتھ، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، علمی دنیا میں دلیل کی بات ہوتی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی نے کہا یا فلاں ابن فلاں یا فلاں ابن فلاں نے کہا، فلاں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ وہ 10 سپارے جو تھے وہ فلاں کے بکری نکالی ہے۔ یہ کوئی گفتگو کا اصول نہیں ہے۔ گفتگو کے اصول یہ ہے کہ یا تو خدا نے کہا یا رسول خدا نے کہا یا صحابی کا نجوم دلیل ہے کسی صحابی نے کہا۔ اگر کوئی صحابی کوئی بات کرے اس پہ ہم گفتگو کرے، اور کوئی صحابی کوئی قطعہ لکھے، کوئی گفتگو کا میزان بنائے، اس کو دلیل مان کر پہلے تسلیم کر کے پھر اس کی تشریحات بیان کرے۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو مقام ہے اس پہ کبھی سوال نہیں ہے۔ ہم جو آج گفتگو کر رہے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر وہ ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جماعت صحابہ کے اندر بیٹھ کر مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما ہے، ارشاد فرماتے ہیں کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ سیدنا ابو بکر۔ کون ہے؟ پھر ارشاد فرمایا سیدنا ابو بکر سید ہے اس امت کے، ابو بکر سید الامہ، سید ہے اس امت کے۔ سید بمعنی سردار کے بھی ہے، رہبر کے بھی ہے، رہنما کے بھی ہے، امام کے بھی ہے۔ اگر لوگ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اس فضیلت حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ اپنا بسترہ مبارک پیش کر دیا، ادھر یہ بھی دیکھے کہ غار ثور کے اندر حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو اپنے لیے شیلٹر بنا کر حضور علیہ السلام نے آپ کے جولی مبارک کے اندر اپنا سر مبارک بھی رکھ دیا۔ فضیلتوں کے انبار اگر دیکھنے ہیں اس کی طرف ہم گفتگو کو بڑھائیں گے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جزوی فضائل، ٹیکنیکل ایک بات ہے، اس کو تمام اپنے پرائے غور سے سن لیں۔ جزوی فضائل تمام صحابہ کے ہیں، کلی طور پر ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو افضل مانتے ہیں تمام فضیلتوں پر۔ اس کلی فضیلت کے ماننے سے کوئی واجب نہیں ہوتا کہ جزوی فضائل کو ہم چھوڑ دیں یا جزوی فضائل کا انکار کرتے ہیں یا ترکی جزیات کرتے ہیں۔ ان جزیات کے ہوتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الامہ سیدنا عمر فاروق نے بنایا۔ اب سید الامہ جو بنایا، تمام صحابہ کے فضیلتیں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن اس پیرائے میں کہہ دوں تو بات بن جائے گی کہ تمام جزوی فضیلتوں کا بھی جو سردار ہے وہ سید الامہ ہے۔ دیکھیے نا، جس گروہ کے اندر جو اس افراد ہے اس گروہ کے، ان کی جو فضیلتیں ہیں، اس گروہ کا جو سردار ہے وہ ان فضیلتوں میں ان کے ساتھ شامل اور شریک اس معنی میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جماعت صحابہ کے سردار ہے۔ اسی لیے ہم مانتے ہیں کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کے چنے ہوئے، پھر دوسری بات ایک ٹیکنیکل ہے سہیل قادری صاحب، وہ یہ کہ جس کو صحابہ نے اپنا رہبر و رہنما مان لیا، صحابہ کی فالوئنگ شپ کرنا، اتباعی صحابہ حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے معیار بنایا۔ اب جن کو صحابہ نے مہر اختتام لگایا، مہر خلافت لگایا، اس کی بیعت کو تسلیم کیا، اس کی امامت کو تسلیم کیا، اور 13 صحابہ نے یہ کہہ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت لیا کہ یا ابو بکر، جب تم کو رسول خدا نے ہمارے دینی امور کے لیے سرپرست بنایا تو ہم نے تم کو دنیاوی امور کے اندر بھی اپنا رہبر تسلیم کیا۔ اب اگر ایک صحابی یہ قول کہہ دیتا ہے، پورے امت کے لیے وہ ایک دلیل بن جاتا ہے۔ اب کوئی صحابی ہی اس کو رد کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی صحابی نے رد نہیں کیا تو آج کے چڑھتے ہوئے سورج کے بچاریوں کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب صحابہ نے رد نہیں کر دیا، آج کا کون ہوتا ہے 1400 سال بعد جو ایک جملہ صحیح نہیں پڑھ سکتا اور وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر سوال اٹھائے، سیدنا زید کے اوپر سوال اٹھائے، اور سیدنا ابو بکر کے اس خطبے کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، اگر ابو بکر کا میزان صراط الرسول اور صراط خدا ہے، ابو بکر کو مان لینا۔
اگر ابو بکر کا صراط اور میزان ان دونوں راہ سے الگ ہے پھر ابو بکر سے بغاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ ہاں جی السلام علیکم سہیل بھائی۔ جی یاسر بھائی اسپین سے، فرمائیے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ علماء کرام کی خدمت میں میرا عرضانہ سلام۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سہیل بھائی، یہ واقعہ جو یار سریر والا حضرت علی مرتضیٰ کا بیان کر رہے ہیں مولانا صاحب، یہ تو ہمارے پاکستان کے سلیبس میں بھی ہم پڑھتے ہیں بچپن سے، جی اسکول پرائمری میں بھی پڑھا ہے کہ حضرت علی نے ان کے بسترے پہ سوئے جب ہجرت کا واقعہ ہوا۔ جی تو میں جو علامہ مدنی صاحب ہیں ان سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ اور یہ ہجرت کا واقعہ، کچھ لوگ اس بات پہ یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ نہیں مانتے، یہ دونوں واقعہ جو ہے چور والا اور جو ہے، انشاءاللہ علامہ صاحب اس پہ گفتگو فرمائیں گے۔ بہت شکریہ یاسر بھائی، آپ نے اسپین سے کال کی ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم جانیں گے۔ حضرت علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب کی جانب چلتے ہیں، کالر ہیں ایک اور اگر شامل کریں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سہیل بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے کون کہاں سے۔ جی سگے درگاہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد حضرت چشتی منچسٹر۔ واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خوش آمدید، جی فرمائیے۔ جی بہت جناب شاہ جہاں مدنی صاحب اور جناب فضل قیوم سبحانی صاحب اپنا حق ادا کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ماشاءاللہ۔ تو آج دنیا سن لے کہ ان علماء کی باتیں سن کے اپنا سر حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں جھکا لیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں انشاءاللہ۔ اگر ان کا ادب نہیں ہے تو نہ خدا راضی ہے نہ رسول راضی، بے شک عاقبت بھی ہماری خراب ہوگی تو دنیا تو خراب ہے ہی ہے جو گستاخ ہیں۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ ان کا ادب عطا فرمائے انشاءاللہ علامہ صاحب بھی گفتگو فرمائیں گے۔ بہت شکریہ آپ نے کال کی، پروگرام کو سراہا۔ میں چاہوں گا حضرت علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب کی جانب چلتا ہوں کہ کی نماز عصر حیدر نے قضا تیرے لیے، رب تعالیٰ کو علی کی بندگی اچھی لگی۔ اور اس حوالے سے میں چاہوں گا حضرت کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے لیے کہا جاتا ہے کہ سورج کو الٹے پاؤں بلایا گیا، اور یہ مولا کائنات کے لیے اور کسی اور صحابی کی شان یہ نہیں ہے کہ نماز عصر جو وہ قضا نہیں ادا ہوئی تھی۔ اس حوالے سے فرمائیں کہ کیا کہیں گے؟ بڑا خوبصورت موضوع چل رہا ہے، میں مولا کا ساگ ہوں، مولا کا ماننے والا ہوں۔ آپ نے جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا، قطع پیش کرتا ہوں، حدیث کا وہ پورا نچوڑ ہے کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز حبیب ازلی کہتے ہیں۔ میں نقشبندی ہوں، شہنشاہ گنگول کا مرید ہوں، اللہ میرے مرشد کریم کی قبر انور پر کروڑ ہار رحمت نازل فرمائے۔ میرا دست بیعت کا سلسلہ جا کے صدیق اکبر سے ملتا ہے، اور صدیق اکبر کی عطا سے میرا دل جا کے مولا علی کی بارگاہ میں منگتا بنا ہے، اور میرے دل پر میرا دل جو ہے کاسائے گدائی میں اپنے دل کا مولا علی کے دروازے پر میں نے پھیلایا ہوا ہے۔ چونکہ میرے مولا صدیق کا ذکر ہے، میں تو مولا ابو بکر صدیق، مولا حسین، مولا عمر سب کے ہم ماننے والے ہیں، ہمارا تو جھگڑا ہی نہیں ہے بھائی جان۔ ہم تو دیکھیں وہ اور لوگ ہیں جو ون وے ٹریفک پہ چلتے ہیں، اہل سنت الحمدللہ ڈیول کیریج وے ہے، سمجھ آگئی نا؟ ہم تو سب کے ماننے والے ہیں، ہمارا کسی پر جھگڑا نہیں ہے۔ ہم تو جو لیڈروں کے بھی نعرے لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے لگاتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ حضرت علی کے بارے وہ جو آپ نے اشارہ کیا نا، وہ بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ شاید میرے کسی محفل میں کسی اور چینل پر آپ کے ساتھ میں نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے کہ صاحب فکر و نظر کون مولا کائنات؟ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز حبیب ازلی کہتے ہیں۔ ارے جس کے چہرے کو سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی، یہ میرے بھائی یاسر نے فون کیا اور بڑی خوبصورت دلیل لے کے آئے کہ ہم نے بچپن میں پڑھا ہے، تو بچپن میں جو انہوں نے پڑھا ہے وہ میں نے بھی پڑھا ہے، مفتی صاحب نے بھی اسکول میں پڑھا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ ہجرت کی رات جو ہے نا، میرے ایک اور بھائی نے بڑے اس سے پہلے اشارے کیے کہ کئی جانور بھی ہے، میں نے کہا میں آتا ہوں اس طرف، اور مجھے اگر آپ تھوڑا سا 5-10 منٹ دے دیں مفتی صاحب، اجازت ہے آپ کی طرف سے، تاکہ میں ذرا آستہ آستہ نہ جو ہے نا عشق و محبت کا ہوور ہر طرف پھر جائے، سمجھ آ گئی نا؟ عرض خدمت یوں ہے بھائی جان کہ ہجرت کی رات اور معراج کی رات یہ بڑی شان والی راتیں ہیں۔ معراج کی رات رفیق نبوت جبریل امین ٹھہرے،
ناظرین کرام کی خدمت میں یہ میری محبت بری گفتگو ہے جو لڑانے والی نہیں ہے، ملانے والی ہے۔ اور ذرا ان حقائق پر غور کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے قائل ہیں، سرکار کی اس عظمت کو مانتی ہیں۔ معراج کی رات رفیق نبوت جبریل امین ٹھہرے جو ملائکہ کے سردار تھے، اور ہجرت کی رات رفیق نبوت سیدنا صدیق اکبر ٹھہرے، وہ ملائکہ کے سردار ہے، یہ صحابہ کے سردار ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں دو ہستیوں کو اس رات، یہ جو ہجرت کی رات ہے نا، مولا کائنات کے لیے بھی معراج کی رات ہے، مفتی صاحب ذرا توجہ کیجئے، اور صدیق اکبر کے لیے بھی معراج کی رات ہے۔ جو ہجرت کی رات ہے یہ دونوں ہستیوں کے لیے معراج کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے، حضرت نے مولا کائنات کو بلایا، فرمایا علی جاؤ میرے بستر پہ سو جاؤ، میرے بستر پہ سو جاؤ، اور صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ 40 سرداران مکہ ننگی تلواریں لے کر باہر کھڑے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا علی کبھی چین کی نیند آپ سوئے ہو؟ ایمان والوں بستر علی، بستر نبوت کی شان دیکھو، اور میں دنیا کو ایک بڑا خفیف سا پیغام محبت کے ساتھ دے کے جا رہا ہوں۔ مفتی صاحب آپ بھی اس میرے جملے پر محظوظ ہوں گے کہ پیغمبر اسلام جا رہے ہیں آفاقی اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے۔ میرا نبی بستر نہیں لے کے جا رہے، صدیق اکبر لے کے جا رہے ہیں، اور بستر سیدنا مولا علی اور مرتضیٰ کے حوالے کیا، اور فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ اور میری یہ امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ جناب مولا کائنات سے پوچھا، سیرت نگاروں نے لکھا علی کبھی چین کی نیند بھی سویا؟ علی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جتنی چین کی نیند میں ہجرت کی رات سویا، اس سے پہلے مجھے کبھی چین کی نیند نہیں آئی۔ پوچھا گیا علی وجہ کیا ہے؟ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علی ہر لمحہ موت کو برحق سمجھتا ہے، لمحہ لمحہ، ایک ایک لمحہ علی موت کو برحق سمجھتا ہے۔ پر اس رات مصطفیٰ کریم نے علی ابن ابی طالب کو زندگی اور موت سے بے نیاز کر دیا۔ جب آمنہ کے لال نے کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ اور صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا، تو علی کا یہ عقیدہ ہو گیا آقا آج کی رات تو آپ نے پروانہ نجات عطا کر دیا، مجھے اسرائیل سے بھی بری کر دیا، اس لیے کہ وہ محبوب ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ وہ میرا محبوب ہے جو اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، جب بھی بولتا ہے خدا کی مرضی سے بولتا ہے۔ میں ان لوگوں کے عقیدوں پر دستک دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں فضائل میں بات صدیق کی آ جائے تو یہ حدیث ضعیف ہے، مولا علی کی بات آ جائے تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ ارے تیرے راویوں میں شک ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کریم کی زبان سے جو نکل جائے وہ ضعیف نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنی مرضی سے تو محبوب بولتا ہی نہیں ہے، یہ جب بھی بولتا ہے میری مرضی سے بولتا ہے۔ میں امت کو نظریہ فکر دیتا ہوں کہ ہجرت کی رات علی کے لیے بھی معراج کی رات تھی، ابو بکر صدیق کے لیے بھی معراج کی رات تھی۔ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ علی کو بستر پہ لٹا دیا گیا، 40 سردار تلواریں لے کر، 40 سردار تلواریں لے کر خون کے پیاسے کھڑے تھے کہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ نبی سو رہے ہیں، پر نبی نہیں سو رہے تھے، علی سو رہے تھے۔ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، سرکار نکلے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے۔ پر قرآن کی ایک دلیل پیش کر رہا ہوں، یہاں پر قرآن کی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اے محبوب تم ان کو دیکھتے ہو وہ تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو نظر نہیں آتے۔ نظر انہی کو آتے ہیں جو محبت والے ہوں، نظر انہی کو آتے ہیں جو عشق والے ہوں، نظر انہی کو آتے ہیں جو صدیق اکبر کی محبت رکھنے والے ہوں۔ میں امت کی خدمت میں عرض کروں گا ہم اس روایت سے کیا مراد لیتے ہیں اور یار لوگ اس روایت سے کیا مراد لیتے ہیں۔ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، علی فرماتے ہیں اس رات مصطفیٰ نے مجھے زندگی اور موت سے بے نیاز کر دیا، اور مولا کائنات فرماتی ہے مجھے پتہ لگ گیا کہ علی آج دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے تجھے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، پروانہ نبوت پروانہ نجات تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے۔ جناب قادری صاحب سہیل قادری آپ کی خدمت میں، مفتی صاحب کی خدمت میں، اور تمام ہزاروں ناظرین جو میری اس گفتگو کو سن رہی ہے، میں ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں علی کو ایک رات بستر ملا ہے، علی کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ مولا کی عظمت کو اسلام پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ارے میں ان ماؤں کی عظمتوں کا اندازہ کیا لگاؤں کہ جن کو کئی سال میرے آقا کا بستر میسر آیا، امہات المومنین کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ علی کو ایک رات میں بستر ملا، وہ شان والے بن گئے۔ ارے مجھے
कहने दीजिए उन उम्महातुल मोमिनीन को जब बिस्तर नबूवत मिला, खदीजतुल कुबरा मलका फिरदौस बरी बिछान वाली, सिद्दीका कायनात आयशा सिद्दीका बिछान वाली, मैं नाम लूं मेरी वो सारी माएँ, मोमिनों की माएँ जिनको कुरान माएँ कहता है, उनको सरकार की जिंदगी के कई बरस बिस्तर नबूवत पर सोने की शहादत नसीब हुई। अली बिस्तर पे लेटे हैं, आयशा कौन है? सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा, जिनके बिस्तर पर वही इलाही नाज़िल होती है। अरे क्या समझे वो लोग जिनके दिल इश्क और मोहब्बत से खाली है। मोहब्बत की नजर से देखो, ईमान की नजर से देखो, अगर वो हमारी माए है तो अली आज उम्मत का बाप है, रूहानी बाप है। सिद्दीक अकबर उम्मत का रूहानी बाप है, उमर फारूक उम्मत का रूहानी मुर्तज़ा ने अमानत रसूल को कल भी बांट रहे थे, आज भी बांट रहे हैं। ये मेरे मौला का मकाम है। बताना चाहता हूं, अली को बिस्तर पे लिटा दिया, सिद्दीक अकबर को साथ लिया। मैं उम्मत को नसीहत देता हूं, आओ उम्मत मुहम्मदिया, हम लड़ाने वाले नहीं है, मिलाने वाले हैं। अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहा है? अल्लाह फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। मैं अगर इस कुरान को पहाड़ों पर नाज़िल करता तो वो इसका बोझ ना उठा सकते, वो पाश पाश हो जाते। अभी कहाफा के बेटे, अभी कहाफा के बेटे, तेरी अज़मत को सलाम। नक्शबंदियों के इमाम, तेरी अज़मत को सलाम। खलीफतुर रसूल, तेरी अज़मत को सलाम। सहाबा के सरदार, तेरी अज़मत को सलाम। अबू बकर सिद्दीक, सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक उम्मत मुहम्मदिया तेरे एहसानात की मकरूज है। और कुछ नहीं, आपको सलामी अकीदत पेश करते हैं। वो कुरान जिसका बोझ आज पहाड़ न उठा सके, अल्लाह कहता है पहाड़ों पे नाज़िल करता, पाश पाश हो जाते। अरे हिजरत की रात हमने देखा अबू बकर सिद्दीक को, वो कुरान पहाड़ों पर नाज़िल होता तो वो उसका बोझ ना उठा सकते। आका ने बोझ उठाया है, कमली वाले आका के दिल ने, नज़ला अला क़ल्बिक, अल्लाह का कुरान कहते हैं मेरे महबूब के दिल ने बोझ उठाया। अरे जिस कुरान का बोझ कोई ना उठा सका, उसका बोझ मेरे मुस्तफा ने उठाया, तो मेरा और तुम्हारा बोझ मेरे आका के सामने क्या है? मैं बताना चाहता हूं, सिद्दीक वो हजूर का अजीमुल मर्तबत सहाबी है कि हिजरत की रात सिद्दीक ने कुरान का भी बोझ उठाया है और साहिब कुरान का भी बोझ उठाया। इसीलिए हज़रत इकबाल ने कहा था, वो एक और वाक़या की तरफ इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की, कहा परवाने को चराग बुलबुल का फूल बस, अरे सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अरे रसूल के कांधों पे, मैं फिर उम्मत को कहता हूं, सहाबा और अहले बैत के नाम पर मिल्लत इस्लामिया को मत लड़ाओ। हमने अहले बैत को देखा, वो मुस्तफा के कंधों पे नजर आए। हमने इस मुस्तफा को देखा, वो सहाबा के कंधों पे नजर आए, अबू बकर सिद्दीक के कंधों पे नजर आए। उस रात को ये सिद्दीक अकबर की मेराज थी। मुझे कहने दीजिए, कायनात का हुस्न से बढ़कर अबू बकर सिद्दीक के कांधों पे आ गया था। सिद्दीक अकबर, आज गारे शोर में मेरे और आप जैसा जवान 2.5 घंटे लगते हैं हजरत चढ़ते हुए। सिद्दीक तेरी मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं कि जूते सिद्दीक ने उतार दिए और उन पगडंडियों पर 1400 साल पहले इसकी एक नई तारीख अबू बकर सिद्दीक ने रकम की। अरे आका को कंधे पे उठाकर गार तक ले गए, गार में 3 दिन रहे। अरे इसीलिए तो उमर कहते थे, ए अबू बकर मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले लो, गारे सौर की एक नेकी मुझे दे दो। मैं बताना चाहता हूं, उसी गारे सौर में 3 दिन और 3 रातें सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर की माइयत में रहे और अल्लाह ने और उसकी अजमत का ये खुतबा कुरान में पढ़ा, अरे 2 में से दूसरा। अल्लाह जिसको नबी के बाद दूसरा कर रहा है वो अबू बकर सिद्दीक ही है। ये हमारा किताबों का अकीदा नहीं है, कुरान का अकीदा है। 2 में से दूसरा, 3 दिन 3 रातें। वो मेरे भाई बता रहे थे अभी कि जी वहां पर बड़े बड़े जानवर, मैं बताना चाहता हूं जानवर थे। सिद्दीक अकबर गार में गए, कहा या रसूल अल्लाह ठहरिए मैं गार को साफ करूं। सिद्दीक अकबर ने अपना कुर्ता उतारा, फाड़ फाड़ के सुराख बंद किए, एक सुराख रह गए। मेरे आका ने फरमाया, अरे अबू बकर गार तूने मेरे लिए साफ किया, मजार में तुझे मैं मोहम्मद मुस्तफा बुलाऊंगा। सिद्दीक अकबर ने सारी गार के टुकड़े जो थे, वो जो मेरे भाई इशारा कर रहे थे कि उसको बयान करें, मैं उसकी क्लाइमेक्स पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, गुफ्तगू को मैं क्लोज कर रहा हूं। वो सारे सुराख बंद किए और एक सुराख रह गया जिस पे सिद्दीक अकबर ने
اپنی ایڑی رکھی, نیچے سے سانپ تھا جو کئی سو سال سے انتظار کر رہا تھا. میاں شیر میاں رومی کشمیر بولے کہ اس کی سانپ کیا کہہ رہا ہے کہ آسے آسے عمر گزاری, جھلے خار ہزارہ, مالی باغ نہیں ویکھن دیندہ, آئیاں جد بہارا. ارے سانپ نے ڈسا صدیق اکبر کو, سانپ نے ڈسا. جو نبی غار میں بغیر صدیق کے نہیں جاتا, کسی دل میں بغیر ابو بکر صدیق کے وہ نبی قصہ جائے گا. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ وہ غار میں وہ سانپ نے ڈسنا شروع کیا. امت کے لیے آخری میسج ہے میرا, میں گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں. زہر نے اثر کیا. سیدنا صدیق اکبر کے آنسو کہاں پر گرے؟ سہیل قاضی صاحب, بڑے بڑے ہم نے غوث قطب ابدال پیدا ہوئے ہیں, پیدا ہوتے رہیں گے ہم ان کے قدموں کی خاک. کسی کا آنسو مصلی پر گرا, کسی کا آنسو بیت اللہ شریف میں گرا, کسی کا آنسو مقام ابراہیم پر گرا. پر ابو بکر صدیق تیری عظمت پہ قربان جاؤں, علی اور ابو بکر دونوں ہیں جن کے آنسو مصلوں پر نہیں, چہرے رسول اللہ پہ گرے. ادھر علی کے لیے سورج پلٹا, ادھر اے ابو بکر تمہیں کس چیز نے رلایا؟ کہا یا رسول اللہ نیچے مار ہے, نیچے سانپ ہے. کہا ابو بکر یہ بھی تو میرے دیدار کے لیے آیا ہے, یہ بھی تو میرے دیدار کے لیے آیا ہے. وہ زہر اثر کر چکا. اب وہ جو میرے ریحان بھائی نے کہا تھا کہ جو صدیقی ہے, واقعی ان کے پاؤں کے جو ہے ایڑی پر وہ نشان آج بھی موجود ہے. آقا نے فرمایا گھبرا نہیں ابو بکر, ان اللہ معنا, رب تیرے بھی ساتھ ہے, رب میرے بھی ساتھ ہے. میرے آقا نے لعاب دہن لیا اور صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگایا, زہر جاتا رہا. گفتگو میری ختم. آخری نقطہ دے رہا ہوں, اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. سننے والوں یاد رکھنا, ابو بکر کی ذات تو بڑی ورا الورا ہے. ہم کسی کے کہنے سے گھبراتے نہیں ہیں. قرآن و سنت کے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں. ہم جب علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو لہجہ ابو بکر میں بیان کرتے ہیں, اور ابو بکر صدیق کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو لہجہ علی میں بیان کرتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں سہیل بھائی, میرے آقا نے لعاب دہن لگایا ابو بکر صدیق کی ایڑی کو, سانپ کا اثر جاتا رہا. اللہ اکبر. اب مقام ابو بکر سمجھو, مقام ابو بکر تو بڑے دور کی بات ہے. جو ابو بکر صدیق کے جوتے مبارک کی بھی توہین کرے وہ بالواسطہ ارتکاب کفر کرتا ہے. اس لیے کہ نبی کے لعاب کی نسبت ہے صدیق کی ایڑی کے ساتھ, اور ایڑی سے نسبت ہے صدیق کی جوتی مبارک کو. جو ان کی جوتی کی بھی توہین کرے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. تو یہ کس باغ کی مولی ہے اور کہاں پر رہ رہے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو, ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو. آج کی دنیا والوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے گن گائیں. وہ سب میرے نبی کے پیارے تھے. آل بیت گھر والے ہیں, صحابہ در والے ہیں. سنی اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہے, ہم در والوں کے بھی غلام ہیں, گھر والوں کے بھی غلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے حضرت علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب. ناظرین محترم, پروگرام کا تھوڑا سا وقت باقی, میں چاہتا ہوں کہ جناب مفتی فضل قیوم سبحانی صاحب کی جانب چلوں. حضرت ایک سوال جو آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے, کہ انہوں نے احادیث مبارک کے حوالے سے کہ مختلف چینلز پر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ احادیث کے حوالے سے ضائع کی گئی ہیں اور مختلف احادیث جو جلائی گئی ہیں, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام منسوب کیا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کلیریفیکیشن پیش کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے حساب سے اس پہ پچھلے پروگرامز میں میں نے بھی اور کافی علماء کرام نے اس پہ گفتگو فرمائی ہے, لیکن معاملہ یوں ہے کہ چونکہ بار بار اگر اس پہ گفتگو ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ اس معاملے کو امت کے سامنے پھر اس کی وضاحت ضروری ہے. سیدنا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے, اور آپ بیان فرماتی ہے کہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے بیماری یعنی مرض الموت کے اندر, وصال کی بیماری کے اندر تھے, تو اس ایام میں رات کو آئے اور مجھے وہ اپنے احادیث مبارکہ کا جو مجموعہ تھا, جس کو آپ مجموعہ صدیق اکبر کہتی ہے, فرماتی ہے کہ وہ مجھے دے کر آپ آرام فرما ہوئے. صبح جب آپ اٹھے فرمانے لگے بیٹی وہ مجموعہ احادیث لا کر میرے سامنے پیش کر دینا. آپ فرماتی ہے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے, اور وہ احادیث مبارکہ کو اٹھا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان احادیث مبارکہ کو ختم فرمایا, مسترد فرمایا. اس کے کرنے کا مقصد یہ تھا. ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے سوال کیا حضور یہ آپ نے کیوں کیا؟ فرماتے ہیں کہ بیٹی میں نے حضور علیہ السلام کی طرف اس مجموعے کے اندر کئی ایسے احادیث منسوب کیے جس کا روایت اور جس کے راوی مجھے یاد نہیں. میں نہیں چاہتا کہ امت کے اندر
کوئی اس کو مجموعی صدیق اکبر سمجھ کر مکمل طور پر اس کی اتباع شروع نہ کر دے. لہٰذا امت کو صراط الرسول پر چلانے کے لیے اس کا ختم کرنا ضروری ہے. یہ ہے سند حدیث کے اندر احتیاط، یہ ہے روایت حدیث کے اندر احتیاط، یہ ہے متن حدیث کے اندر احتیاط. اب ایسے میں مجھے کہنا پڑے گا کہ جس کو ہم امام زمانہ مانتے ہیں اس کو حدیث کے دنیا کے مستند علماء حدیث کے سب سے بڑے امام مانتے ہیں، کیونکہ اتنا فکر کے اندر پاکیزگی کا پیغام دینے والا، وہ بھی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. اب اس کا کوئی جو بھی بات بنائے. اسی طرح تو سیدنا عثمان کے بارے میں بھی کہا کہ انہوں نے قرآن کریم کو جلایا. اسی طرح تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہانیاں بنائی ہے کہ انہوں نے احادیث کو جلایا. لیکن اس احادیث کے مجموعے کو ختم کرنے کا جو مقصد تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان صحائف قرآنی کو ختم کرنے کا جو مقصد تھا وہ پورے امت کے سامنے ہے. لہٰذا اس بات کا کوئی بتنگڑ نہیں بن سکتا. اس کو واضح الفاظ میں 1400 سال سے جو پورے امت کے اندر جو بات رائج ہے، اس بات کو پورے امت کے اندر تسلیم کیا گیا ہے. 1500 سال بعد یا 1450 سال بعد اس کا کوئی نیا ایپیسوڈ آنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک سازش ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ناظرین محترم، مفتی صاحب آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ جو کہا جاتا ہے کہ ضائع کی گئی، اس حوالے سے کلیریفیکیشن پیش فرما رہے تھے. آخری کلمات میں علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب کی جانب چلتا ہوں. دیکھتے ہیں یہ پوری امت کے لیے آج یوم صدیق اکبر کے حوالے سے ایک منٹ حضرت، ایک منٹ، یہ 30 سیکنڈ میں ختم ہو جائے. واہ سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ 5 تاریخیاں، اور ان 5 تاریخیوں کے 5 تاریخیاں جو ہیں ان کے 5 چراغ اللہ نے بنائے ہیں. فرماتے ہیں دنیا کی محبت تاریکی ہے اور اس کا چراغ جو ہے، ناظرین ہمیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ 5 تاریکیوں اور 5 اس کی تاریکیوں کے میں اجالا کرنے کے چراغ ہیں. دنیا کی محبت تاریکی ہے اور اس کا چراغ تقویٰ ہے. گناہ تاریکی ہے.